الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات گرامی، آپ تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ پچھلے دو لیکچروں میں آپ حضرات نے حج پر کس طرح جانا چاہیے اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ سنا، اور پھر دوسرے لیکچر کے اندر آپ نے سنا کہ کس طرح ہمیں حج سے جانے سے پہلے اور حج کے دوران اور ایسے ہی حج کے بعد کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ چیزیں ہم تفصیل کے ساتھ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے ہمارے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے حج کا عملی و تربیتی نظام، کہ حج کے اندر عملی اور تربیتی نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ العظیم ہمارا آج کا لیکچر ہوگا۔ تو ہم اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کرتے ہیں۔ حج کی تربیتی پیکج کے مندرجات کی فہرست یہ ہوگی، یعنی آج کے درس میں آج کے لیکچر میں ہم یہ کچھ پڑھیں گے، جیسے سفر حج کا تعارف اور اس کی اہمیت، دینی روحانی تیاری، طبی اور جسمانی تیاری، انتظامی اور لاجسٹک امور کی تیاری، حاجی کا اپنا سامان تیار کرنا، حج کے دوران مالی منصوبہ بندی، نفسیاتی اور جذباتی تیاری، ایسے ہی حاجی کے اخلاق آداب کی تربیت اور تربیتی پیکج کا عمومی تعارف۔ یہ چیزیں میرے بھائیوں آج کے ہم اس لیکچر کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تربیتی پیکج حجاج کی مکہ مکرمہ کے مقدس سفر سے پہلے کی تیاری پر مرکوز ہے۔ اس میں ان تمام پہلوؤں کی وضاحت کی گئی ہے جن سے حاجی کو نفسیاتی، دینی، انتظامی طور پر سفر کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ بیگ میں سفر سے قبل ضروری تیاری کے متعلق مکمل اور مفید معلومات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ طبی اور جسمانی تیاری، انتظامی اور لاجسٹک اقدامات کی مراحل بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عملی اور روحانی مشورے بھی شامل ہیں جو حاجی کے اس مبارک سفر سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں اس کے مددگار ہوں گے۔ ایسے ہی ہم اپنے علمی اہداف کو بھی سامنے رکھیں گے کہ حجاج کو حج کی اہمیت سے آگاہ کرنا جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایسے ہی حج کی تیاری کے لیے درکار دینی اور انتظامی اقدامات کی وضاحت کرنا بھی شامل ہے۔ مناسک حج کے دوران صحت اور جسمانی فٹنس کی اہمیت سے بھی حجاج کو اجاگر کیا جائے گا۔ ایسے ہی مالی معاونت کے متعلق بھی اور انتظامی منصوبہ بندی کے متعلق بھی بتلایا جائے گا، اور سرکاری اپلیکیشنز اور جو پلیٹ فارم ہیں جن سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ العظیم آپ حضرات کو اس کے متعلق بتلایا جائے گا۔ اس میں مہارتی مقاصد بھی کچھ ذکر کیے جائیں گے، جیسے کہ حجاج کرام کو مناسک حج درست طریقے سے ادا کرنے کے قابل بنانا، ایسے ہی حجاج کی صلاحیت کو بہتر بنانا کہ وہ سفر کے دوران اپنے بجٹ کو مؤثر انداز میں مینج کر سکیں۔
ایسے ہی طبی اور نفسیاتی چیلنج سے نمٹنے میں ان کی مہارتوں کو مضبوط کرنا، منصوبہ بندی اور انتظامی امور کی تیاریوں کے حوالے سے حاجیوں کی صلاحیتوں کو ترقی دینا بھی اس میں شامل ہے۔ رویوں سے متعلق بھی اہداف موجود ہیں آج کے لیکچر میں، کہ حجاج میں صبر، تحمل، برداشت، باہمی تعاون کے اقدار کو فروغ کس طرح دیا جا سکے، ایسے ذاتی اور اجتماعی صفائی کا خیال کیسے رکھا جا سکے، سفر کے دوران قوانین اور ہدایات کی پاسداری اور ان کا احترام کرنا یہ بھی سکھلایا جائے گا، جگہ اور وقت کے حرمت کے متعلق بھی انشاءاللہ ان کو بتلایا جائے گا۔ اب یہ پہلا یونٹ شروع ہو رہا ہے جس میں سفر حج کا تعارف اور اس کی اہمیت، اس کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اس یونٹ کے مقاصد جو ہیں وہ حج کے مفہوم، اسلام میں اس کی اہمیت کا تعارف کروانا، ایسے ہی حج کے روحانی اور سماجی اہداف کا جائزہ پیش کرنا، اس مبارک سفر کے لیے ذہنی اور روحانی تیاری پر بھی ابھارنا اس میں شامل ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج ہے کیا؟ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ ایک عظیم عبادت ہے جو عبادت روحانی، جسمانی اور مالی پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ حج کے ان مخصوص دنوں میں مسلمان مکہ مکرمہ، عرفات، مزدلفہ اور مینا میں مقررہ مناسک ادا کرتے ہیں۔ حج ہر اس مسلمان پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مالی و جسمانی استطاعت رکھتا ہو۔ حج کی فرضیت کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حیثیت کے اوپر حج کو فرض کیا ہے، ایک بار زندگی میں ایک بار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے۔ یہ سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 27 ہے۔ روحانی اہمیت حج کی کیا ہے؟ حج قرب الہی کے حصول اور ایمان کو بلند کرنے کا ایک بہترین اور سنہری موقع ہے۔ یہ گناہوں کی معافی اور نئی پاکیزہ زندگی کی آغاز کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس میں فحش گوئی یا گناہ نہیں کیا تو وہ اس دن کی طرح لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیٹ سے جنا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ حج اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کا عملی مظہر ہے، جہاں حاجی مناسک کی پابندی کے ذریعے بندگی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ معاشرتی اہمیت حج کی کیا ہے؟ حج مسلمانوں کے اتفاق کی علامت ہے، جہاں مختلف قومیتوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ اخلاقی اقدار جیسے برداشت، تعاون اور مساوات کو فروغ دینا، یہ اس کے بنیادی اہمیت، معاشرتی اہمیت میں شامل ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے دنیا بھر سے علم اور تجربات کے تبادلے کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ ایسے حج کی کچھ نفسیاتی اہمیت بھی ہے، جیسے حج انسان کو دنیاوی مصروفیات سے دور الگ تھلگ لے جا کر عبادت میں مشغول کرنے کا ذریعہ سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ یہ حاجی کو اپنی زندگی پر غور فکر اور اپنی نیت کو تر و تازہ کرنے کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ حج کے روحانی اور سماجی فوائد یہ ہیں۔ روحانی فوائد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، آپ نے فرمایا کہ جس نے فحش گوئی نہ کی ہو اس حج میں اور گناہ کا کام نہ کیا ہو تو وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف لوٹتا ہے۔ ایسے ایمان میں اضافہ بھی حج کو دنیاوی مصروفیات سے دور جا کر اللہ کے قریب ہونے اور فکر و تدبر کرنے کا ایک بہترین موقع سمجھا جاتا ہے۔ یہ انسان کو اپنی زندگی پر غور فکر اور ایمان کو مضبوط کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ مناسک ادا کرتے وقت خشوع سکون کا احساس ایک مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔
इसी तरह जैसे समाजी फवाइद भी हैं, अभी मैं कुछ देर पहले जिक्र कर चुका हूं। हज के लिए तैयारी की अहमियत बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज ये है कि जो शख्स हज के लिए निकल रहा है उसे चाहिए वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की पक्की सच्ची तौबा करे, अपने तमाम गुनाहों से वो ताइब हो, अल्लाह से माफी मांगे। ऐसे ही मनासिक हज का सीखना, मनासिक हज का माना यानी हज के तरीकों को सीखना, इनका जायजा लेना, ताकि इबादत सही और दुरुस्त तरीके से आप उसको अदा कर सकें। मजीद ये कि इस्लामी मराकज़ से मालूमात और हिदायत हासिल करना, ये भी एक हाजी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ऐसे ही सफ़र हज से पहले और दौरान हज दुआओं और जिक्र की कसरत करना, ये भी हज से पहले रूहानी तैयारी में शामिल है। हज की तैयारी की अहमियत क्या है? सब्र की प्रैक्टिस होती है और हज के दौरान मुमकिना चैलेंज से निपटने के लिए जहनी तैयारी होती है। ये बात जहन नशीन करना कि हज एक सफर इबादत है, ना कि ये तफरीही या महद एक जिस्मानी मुशक्कत का सफर है, नहीं, बल्कि ये एक अजीम तरीन इबादत है। जिस्मानी तैयारी हज से पहले कौन सी करनी चाहिए? सफर से पहले जिस्मानी सेहत का खसूसी ख्याल रखें, जिस्मानी क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाएं, जैसे तवील फासलों तक पैदल चलना जिस्मानी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए, सऊदी अरब जाने के लिए ज़रूरी वैक्सीन लगवाना, ये भी एक हाजी के लिए ज़रूरी है। ऐसे हज की तैयारी में जो अमली तैयारी है जो आपको करनी है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं जो आपको सफर के अंदर काम दे सकेंगे। ऐसे जरूरी सामान और जाती अशिया की तैयारी भी आपने करनी है। ऐसे ही तिब्बी और हिफाजती एहतियाती तदाबीर पर भी आपने अमल करना है। ऐसे ही सफर हज की एक मुसलमान की जिंदगी में अहमियत क्या होती है? देखिए, कुर्बानी और इताअत का निशान हज हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हुक्म की मुकम्मल इताअत और कुर्बानी की याद दिलाता है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपनी जान और सब कुछ कुर्बान करने का अहद किया और ये हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म की अव्वलीन तरजीह देने की अहमियत सिखाता है। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, इन फ़वाइद को अपने जहन के अंदर रखना चाहिए। हज के जरिए जिन वैल्यूज़ को मजबूत किया जाता है, जैसे तवाज़ो और मुसावात है, ऐसे सब्र भी है और इसमें तसामो भी है, एक दूसरे को मुआफ़ करना। यानी हज के दौरान अगर किसी को बाजू लगता है, किसी को पाँव लगता है, किसी को ठोकर लगती है, तो दूसरे को मुआफ़ करना और उसकी गलती से दरगुजर करना और उनसे हुस्न सलूक से मामला पेश करना, ये असल में हज पर जाने से पहले ये चीजें सीखता है। सेशन के दौरान तजवीज़ करदा बाहमी सरगर्मियां भी होती हैं, जैसे खुली गुफ्तगू, हाजियों से उनकी तवक्कुआत और सफ़र हज के मकासद के बारे में सवाल करें और ये बात जानने की कोशिश करें कि यह इबादत उनकी ज़िंदगी पर किस तरह असर अंदाज होती है। मनासिक की आमली नुमाइश भी है। हज के मुख्तलिफ अमाल को आसान और वाज़ेह अंदाज में समझाएं, जैसे किसी मॉडल या तस्वीरी या वीडियो की मवाद से होता है। तदब्बुर और फिक्र की नशीस्त शुरका से कहें कि वो अपनी नीयतें और पसंदीदा दुआएं लिखें जो वो हज के दौरान मांगना चाहते हैं। फयाज भाई आपके साथ गया था? ऐसे ही भाई अपना माइक बंद कर दें, कुछ साथियों का माइक चल रहा है, उनसे गुजारिश है कि माइक अपना बंद कर दीजिए। ये दूसरा यूनिट है, इसमें हज के लिए दीनी और रूहानी तैयारी की अहमियत। हज एक अजीम रूहानी इबादत है। इसका मकसद सिर्फ जिस्मानी सफ़र नहीं बल्कि इंसान की रूहानियत में बेहतरी लाना है। तो इसके मुतालिक इंशाअल्लाह हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। हज एक अजीम रूहानी सफ़र है। हज एक इबादत है जिसमें दिल, दिमाग और रूह के मुकम्मल हाजिर होने की ज़रूरत होती है।
تاکہ اس کے مقاصد یعنی اللہ کی رضا اور اس کے قرب کو حاصل کیا جا سکے۔ یہ تیاری دینی اور روحانی پہلو پر توجہ مرکوز کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ اس تیاری کے ذریعے انسان اپنے قلبی سکون اور عبادات میں بہتر توجہ حاصل کر سکتا ہے اور بغیر کسی انتشار کے حج کے مناسک کو ادا کر سکتے ہیں۔ نیت قبولیت کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے یہ تیاری انسان کو اللہ کی رضا کے لیے نیت کو خالص کرنے میں مدد دیتی ہے تاکہ عبادات کی قبولیت کا حصول ممکن ہو۔ مناسک حج مرحلہ وار سیکھنا یہ بھی ضروری، جیسے احرام اور احرام کے احکامات کو سیکھنا، یہ کب پہنا جائے، کس وقت پہنا جائے، کس حالت میں پہنا جائے اور کس کے بعد پہنا جائے۔ پھر طواف اور سعی ہے، صحیح طریقہ کس طرح ہے طواف کرنے کا، سعی کرنے کا۔ اور جو تیسرا ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ، وقوف عرفہ جو ہے وہ کب ہے، کہاں تک ہے، کس طرح ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے سیکھ کر ہی جانا ہے، اس کے بغیر خدارا مت جائیے گا جب تک آپ سیکھ نہ لیں۔ ایسے ہی کیوں؟ اس لیے کہ وقوف عرفہ ہی حج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ ہی کیا ہے، حج ہے۔ ساتھ گزارش ہے گزارش ہے کہ اپنے مائک میوٹ کر دیں، کچھ ساتھیوں کے مائک جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ چوتھی چیز مزدلفہ میں قیام اور رمی جمار، اس کے متعلق بھی آپ کو جان کر معلومات حاصل کر کے جانا چاہیے۔ ایسی کچھ معتبر کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، موبائل میں ہونی چاہیے یا پھر کارڈ کی شکل میں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ بامر ضروری جب ضروری ہو تو آپ ان چیزوں سے استفادہ کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو کوئی دینی رہنمائی نہ ملے تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اس کے بعد حج کے ارکان جیسے احرام باندھنا ہے، وقوف عرفہ ہے، طواف افاضہ ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، ان کے متعلق آپ کو جاننا ہے۔ اگر یہ ارکان میں سے کوئی رکن رہ جاتا ہے تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی حج کی شرائط ہیں، جیسے اسلام ہے، بلوغت ہے یعنی آدمی بالغ ہو جائے، عاقل ہو یعنی عقل رکھتا ہو اور استطاعت رکھتا ہو، جسمانی اور مالی استطاعت وہ رکھتا۔ تیسرا مرحلہ جو ہے اس ٹاپک کا وہ یہ ہے کہ توبہ استغفار۔ حج پر روانہ ہونے سے پہلے اپنی لغزشوں اور مصیبتوں سے خالص اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو نے مجھے چنا، اتنے کروڑوں لوگوں میں تو نے مجھے چنا ہے، تو اللہ میں اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ معافی مانگنے کے بعد آپ اپنے جگہ کو چھوڑیے۔ مناسک حج کی دعائیں، احرام کی جو دعا ہے یا جو تلبیہ ہے پڑھا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ تو تلبیہ ہوا، لیکن احرام پہننے کے بعد جو آپ دعا مانگیں لبیک اللہم حجن یا کہیں گے لبیک اللہم عمرتن، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ایسے ہی یوم عرفہ کی دعا ہے، آپ یوم عرفہ والے دن پڑھیں گے یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ دعا ہے، یاد رکھیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دعا کو میں نے بھی پڑھا ہے اور مجھ سے پہلے بھی جو انبیاء گزر گئے ہیں انہوں نے بھی اس دعا کو پڑھا ہے۔ گویا کہ یہ دعا بڑی اہم ہے۔ اس دعا کو خاص طور پہ یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو آواز آ رہی ہے أنا صورت مجموعة صور برسلها لك كمان أستاذ ودي. مايك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. من فضلكم سكروا المايك.
عند بعض الإخوة المايك سكروا، مايك سكروا. دینی اور روحانی تیاری آپ کو کرنی چاہیے. نیت میں اخلاص آپ کو لانا ہوگا. نیت میں آپ کو مائک بند کیجئے، مائک کھلا ہوا ہے. سکروا المائک. جی الحمدللہ مائک بند ہو گئے ہیں. پانچواں مرحلہ نیت میں اخلاص اختیار کرنا، یہ بہت ہی ضروری عمل ہے. حج کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، نہ کہ ریاکاری یا فخر اور دکھلاوے کے لیے ہونی چاہیے. یہ یاد دہانی کہ حج کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، نہ کہ صرف ایک فریضے کی ادائیگی ہے. ایسے ہی اللہ سے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ آپ نے مضبوط کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ نماز با جماعت کی پابندی کرنے سے ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہوگا، اور تہجد کی نماز پڑھنے سے بھی ہوگا. حج کے معانی جو ہیں، حج کے جو معانی ہیں ان کے اوپر آپ کو غور اور فکر کرنا ہے. حج کے معانی پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے، اس لیے کہ میدان عرفات کے وقوف کو یوم قیامت پیش ہونے کی ایک یاد دہانی کے طور پہ محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ کی اس مغفرت پر غور کرنا جو تمام حجاج پر سایہ فگن ہوتی ہے میدان عرفہ کے اندر. ایسے ہی حجاج کے واقعات پڑھنا، جو لوگ پہلے حج کر چکے ہیں ان کے تجربات سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے. ایسے ہی نفسیاتی تیاری، صبر کی عادت ڈالیں، امید اور مثبت سوچ رکھیں، درگزر کرنے کی عادت ڈالیں. چوتھا نقطہ، سفر سے پہلے کی دعا میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اس مبارک سفر میں کامیابی، قبولیت اور آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بہت ہی میرے بھائیوں اہم ہے، بہت اہم ہے. تو اس لیے آپ نے اب دعا بھی مانگنی ہے. پھر اس کے بعد ذاتی دعائیں، اہل و عیال کے لیے بھی دعائیں مانگیں، دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. اور قبولیت کی دعا جو ہے، قبولیت یعنی جو وقت قبولیت کے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آسان دعائیں مانگیں. حجاج کو یعنی اپنے ارادوں کو قلم بند کریں. جو بھی آپ کے ارادے ہیں نا، جو آپ حج میں کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے پاس وہ لکھا ہوا ہونا بہتر ہے، وہ آپ کے پاس لکھا ہونا چاہیے. جیسے حجاج کو کہا جا سکتا ہے کہ جن یعنی چیزوں کی انہوں نے خاص طور پر نیت کر رکھی ہے اس کو آپ لکھ لیں. جیسے گناہوں کی معافی ہے، یا آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، ان تمام چیزوں کو آپ اس کے اوپر نوٹ کر لیں. ایسے ہی مناسک حج کے جو طریقے ہیں، یعنی حج کے جو طریقے ہیں وہ آپ پہلے سیکھ لیجئے، کسی ویڈیو کے ذریعے یا کسی پریزنٹیشن کے ذریعے آپ یہ چیزیں سیکھ لیں تاکہ کل کو آپ کو پریشانی نہ ہو. ایسے ہی اپنے روحانی چیلنجز یا حج کے بارے میں جو خدشات ہیں ان کو بھی آپ شیئر کیجئے، ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا تسلی بخش جواب بھی دیں گے. ایسے ہی مجوزہ جو ڈیجیٹل ذرائع ہیں ان سے بھی آپ مستفید ہوں. جو حکومت کی طرف سے، وزارت حج کی طرف سے پورٹل موجود ہیں، وہاں پر تمام زبانوں کے اندر حج کے متعلق ساری تفصیل موجود ہیں. ان سے آپ جو ہے فائدہ اٹھائیں، جیسے کہ نسک اپلیکیشن ہے، اور ایسے ہی کچھ گرافکس جو ہیں ان سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں. ایسے ہی یونٹ نمبر 2 جو ہے
یہ جسمانی صحت اور جسمانی تیاری کے اوپر مبنی ہے۔ تو اس میں کچھ آپ حضرات کے لیے طبی اور جسمانی مشورے ہیں، جیسے کہ آپ طویل پیدل مسافت کریں، عرفات میں قیام کرنا ہوتا ہے، مقدس مقامات کے درمیان نقل و حرکت کی وجہ سے جسمانی محنت کا تقاضا ہوتا ہے، اس لیے آپ کی یہ پریکٹس پہلے سے موجود ہونی چاہیے۔ ایسے طبی طور پر بھی تیاری یقینی بنائیں کہ مناسک حج جو ہے وہ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، تو حاجی کو طبی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، دوائیاں اپنے ساتھ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آپ نے فرمایا قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے، یعنی دونوں مومن وہ بھلائی۔ طبی معائنہ لازمی طور پہ کروائیے، جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو لازمی طور پہ آپ دکھلائیے کہ اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی چیز ساتھ لے جانی ہے، رپورٹیں اپنے ساتھ رکھیں، کوئی دوائی اگر ساتھ لے جانی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ضروری ویکسین جو ویکسین جو وزارت حج عمرہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اس کو لگوائیے۔ بنیادی ویکسین لینا، جیسے دماغی بخار ہے، موسمی انفلوئنزا ہے، ایسے ہی کورونا کی ویکسین ہے، اور ایسے ہی جو دیگر ویکسین ہے، الحمہ شوکیہ کی جو ویکسین ہے وہ بھی آپ لگوائیے۔ ایسے ہی جو دائمی آپ کی بیماری ہے، جیسے شوگر کی بیماری ہے یا بلڈ پریشر کی بیماری ہے، وہ دوائیاں آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ درد اور بخار کو کم کرنے والیاں بھی، جیسے پیراسیٹامول وغیرہ ہے، یہ دوائی رکھیں۔ معدے کی خرابیوں کا علاج جو ہے وہ بھی آپ کے پاس چھوٹی موٹی جو ہے وہ دوائیاں ہونی چاہیے۔ سورج کی کرنوں سے آپ نے بچنا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس کریمیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی مدافعتی نظام، آپ کا جو جسم ہے اس کے اندر مدافعت پیدا کرنا بیماریوں کے خلاف، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے آپ غذا کا آپ استعمال کریں جو وٹامنز اور منرلز سے بھرپور ہو، جیسے پھل اور سبزیاں ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں کھانا یا زیادہ آئلی چیزیں کھانا یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ آپ کے قوت مدافعت کو کمزور کر دیتی ہے۔ ایسے ہی جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے مناسب مقدار میں آپ نے جو ہے وہ پانی کا بھی استعمال کرنا ہے، مناسب مقدار میں آپ نے پانی بھی پینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پانی کو جو ہے وہ ترک کر دیں یا پانی کو آپ چھوڑ دیں، پانی آپ نے یعنی کثرت کے ساتھ پینا ہے تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، پسینہ آئے گا اور جو ہے یہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا یونٹ ہے وہ جسمانی ورزش کا معمول بنانا ہے۔ تو ورزش کرتے رہیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی مشقت اٹھانی نہ پڑے، اور چہل قدمی کریں، اعصاب کو مضبوط بنانے والی ورزشیں کریں جس کا ذکر ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ ایسے سانس لینے کی بھی مشق کریں، اور آرام دہ جوتے لازمی طور پہ آپ خریدیں، کیونکہ آپ نے چلنا ہوگا تو آپ کے پاس جو ہے وہ آرام دہ جوتوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ کے پاؤں پر چھالیں نہ پڑیں، چھالوں سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ ایسی گرمی کے باعث تھکاوٹ سے کس طرح بچا جائے؟ پانی پئیں، جسم کو خشکی سے بچائیں، براہ راست دھوپ سے بچیں۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ٹوپی پہنا یا چھتری کا استعمال۔ ٹوپی تو آپ نہیں پہنیں گے کیونکہ حجاج کرام اپنے سر کو ڈھانپ نہیں سکتے، لیکن چھتری کا استعمال آپ لازمی طور پہ، چھتری چونکہ سر سے غیر متصل ہوتی ہے تو کیا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، متصل نہیں ہوتی، جیسے ٹوپی یا رومال وغیرہ آپ نے سر کے اوپر ایسے رکھا ہوتا ہے۔ جب ضرورت ہو تھک جائیں تو لازمی طور پہ آپ آرام کریں۔ تھکاوٹ سے بچنے کے لیے عبادات کے درمیان مختصر وقفہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ذاتی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں، ہاتھوں کو ایسے باقاعدہ دھوئیں، پانی یا صابن کے ساتھ یا سینیٹائزر لگا کر اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔
ماسک کا استعمال کریں، خاص طور پر رش والے مقامات جہاں پر سانس کی بیماریوں کے پھیلاؤ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر اپنے ماسک لازمی طور پہ استعمال کرنا ہے۔ ماسک ساتھ لیتے جائیے، اپنے بیگ کے اندر ماسک کا ایک پورا ڈبہ رکھ لیجئے، وہ ماسک استعمال کریے، ہر 2-3 گھنٹے بعد اس کو چینج کرتے رہیں، اس کو بدلتے رہیں، اگر وہ گندا ہو جاتا ہے تو اس سے بھی پہلے آپ اس کو بدلیں۔ ذاتی سامان کا مشترکہ استعمال نہ کریں، جیسے تولیہ ہے، برش ہے دانتوں میں کرنے والا، یہ اس کو آپ نے ایک دوسرے کا استعمال نہیں کرنا۔ نیند اور آرام یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بنا آپ کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے آپ نے نیند لینی ہے تاکہ آپ کی توانائی دوبارہ سے بحال ہو اور آپ اللہ کی دوبارہ سے عبادت کر سکیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسے ہی بیماریوں کے ساتھ نمٹنا بھی ضروری ہے۔ ورزش تھوڑی تھوڑی کریں، آرام لیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد۔ دائمی بیماریوں سے نمٹنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا۔ مستقل رفتار کو برقرار رکھیں، یعنی اگر آپ ایک رفتار سے چل رہے ہیں تو اسی رفتار سے چلتے جائیں، یہ نہیں کہ سرعت اور تیزی کے ساتھ چلے پھر آہستہ ہو گئے پھر تیز چلے، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے، یہ نقطہ بڑا ہی اہم ہے، تمام ساتھیوں کو چاہیے کہ اس نقطے کو اچھے طریقے سے ازبر کر لیں کہ جس رفتار سے آپ چل رہے ہیں اسی رفتار سے چلتے جائیں۔ وہ طواف ہو، وہ سعی ہو، وہ عام حالات ہو، کہیں پر بھی ہیں تو آپ کی جو ہے وہ روٹین ایک ہونی چاہیے، الا یہ کہ سعی میں جہاں بھاگنے کا حکم ہے مردوں کو وہاں پر وہ بھاگیں۔ ضرورت پڑنے پر ٹرانسپورٹ کا استعمال بھی کریں، اگر حاجی طویل مسافت پیدل طے کرنے کے قابل نہ ہو تو مقدس مقامات پر ٹرانسپورٹ بھی دستیاب ہوتی ہے، تو اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بھاری وزن اٹھانے سے گریز کریں، جیسے ذاتی بیگ ہے یا لوگوں نے زمزم کا پانی اٹھا رکھا ہوتا ہے یا دوسری چیزیں اٹھا رکھی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو اپنے سے اتار دیں، چونکہ آپ کو چلنا بہت زیادہ ہے۔ ایسے ہی حج کے لیے جسمانی تیاری بھی آپ کو کرنی ہے، اس کی تعلیمی ویڈیو موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دلیل الحاج الصحی جیسے سرکاری طبی گائیڈ ہیں، یہ شیئر ہو چکی ہیں اور سعودی وزارت طب نے بھی اس کو جاری کیا ہے، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی سفر سے پہلے کے جو چیزیں ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، جیسے جو باہر سے آنے والے ہیں وہ پاسپورٹ اپنے ساتھ رکھیں اور جو یہاں سے جا رہے ہیں وہ اقامہ اپنے پاس رکھیں۔ ایسے باہر سے آنے والے لوگ ویزے کا اجرا ہے، لیکن جو اندر سے جا رہے ہیں سعودیہ کے وہ تصریح لیں، تصریح کے بنا نہ جائیں۔ تو جیسے باہر والے ٹکٹ لیں گے تو آپ یہاں سے شرکے والوں سے اپنا پیکج لے کر لازمی طور پہ جائیں، اور قومی شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھیں۔ مراد یہ ہے کہ اقامہ آپ کے پاس ہونا ضروری، یہ اپلیکیشنز آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، خاص طور پہ نسک ایپلیکیشن اور توکلنا ایپلیکیشن، یہ 2 لازمی طور پہ آپ کے موبائل کے اندر محفوظ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آمد و رفت کے متعلق جو ایپس ہیں وہ بھی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، جیسے گوگل میپ ہے یا مقامی ٹرانسپورٹ ایپلیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے موبائل میں ہونا ضروری ہے۔ نیٹ کا پیکج کے بغیر تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی، اس لیے نیٹ کا پیکج بھی لازمی طور پہ لگائیں۔ ایسی سرکاری ہدایات کی پیروی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اور شرکے کی طرف سے، شرکہ صفال مشاہر کی طرف سے جو چیزیں آپ کو بتلائی جاتی ہیں، نکلنے کا وقت، آنے کا وقت، جمع ہونے کا وقت، کھانے کا وقت، اٹھنے وقت، تو اسی وقت کو آپ کافی اور شافی سمجھیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ عمل کریں۔ ایسے ہی حج کمپنی یا کیمپ سے رابطہ کرنا یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی رہائش کہاں پر ہے، آمد و رفت کے ذرائع کیا ہیں، خوراک کی تفصیل آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور جو کیمپ آپ کو فراہم کیا گیا ہے یہ کیمپ کہاں پر ہے، ایمرجنسی نمبر آپ کے پاس محفوظ ہونے چاہیے جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر ذکر کیا تھا۔ ایسے ہی کیمپ کے متعلق، ڈرائیور کے متعلق یا معاون یا رہنما یا مشرف جو آپ کے ساتھ ہے اس کا نمبر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ مناسک اور آمد و رفت اور وقت کی منصوبہ بندی کا بھی آپ نے جائزہ لینا ہے۔ بنیادی ضروریات جو سامان آپ کو چاہیے، وہ احرام کے کپڑے ہیں، 2 کپڑے لینے ہیں، سفید چادریں ہیں، سلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ آرام دہ آپ نے لباس لینا ہے جب احرام اتار کے، اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو احرام اتار کے۔
وہ اپنے آرام دہ کھلے ڈھلے کپڑے آپ نے پہن لینے ہیں، ٹائٹ اور جو ہے جسم سے چپکے ہوئے آپ نے کپڑے نہیں پہنے، گرمی بھی ہوگی شدید، تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آرام دہ جوتے آپ نے لے لینے ہیں، ایسے ہی ایک چھوٹا بیگ اپنے ساتھ رکھنا ہے جو آپ یہاں پہ جسم کے اوپر لٹکا لیں گے، اور اس میں آپ کی تصویر ہوگی پرنٹ شدہ، یعنی اس کی فوٹو کاپی ہوگی، موبائل ہوگا اور اقامہ ہوگا اور کچھ نقدی وغیرہ ہوگی، یہ چیزیں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ ذاتی صفائی کا سامان بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، جیسے ٹوتھ پیسٹ ہے، چھوٹے سائز کا صابن لے لیں اور شیمپو لے لیں، ایسے گیلے رومال اور ہینڈ سینیٹائزر بھی اپنے ہینڈ سینیٹائزر لازمی طور پہ ساتھ لے لیں۔ کہیں پہ پانی میسر نہ بھی ہو تو آپ ہینڈ سینیٹائزر کو استعمال کر کے کوئی چیز کھانی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی ذاتی سامان کی ترتیب لگائیں، ہلکا پھلکا کمبل یا سونے کے لیے چھوٹا سا بستر، یہ تو خیر آپ کو شرکے والے کی طرف سے، جو حج کی طرف سے جن کی طرف سے آپ جا رہے ہیں، یعنی شرکہ صفال مشاہیر کی طرف سے، وہ انشاءاللہ آپ کو یہ مہیا کریں۔ ایسے ٹرانسپورٹ کے وسائل ہیں، بسیں کب آنی ہے، ٹرین کب آنی ہے، تو جو بھی آپ کو وقت دیا جاتا ہے میرے بھائیو، آپ نے اس وقت کی لازمی طور پہ پابندی کرنی ہے۔ رہائش کے مقامات کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا کہ ہمارا ہوٹل کہاں پر ہے، ہمارا کیمپ کدھر ہے، اور ایسے ہی جو بنیادی خدمات سروسز ہیں ان کی بھی آپ نے تصدیق کر لینی کہ ٹوائلٹ کہاں پر ہے، کیمپ میں مجھے کھانا کہاں پر ملے گا، مجھے پانی کہاں پر ملے گا، یہ ساری چیزیں۔ ایسی نقدی اپنے ساتھ رکھیں، مناسب قیمت جو ہے اپنے ساتھ رکھنی ہے، اپنے پیمنٹ کے لیے کارڈ بھی رکھیں۔ بعض لوگوں کے پاس یعنی آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس نقدی ہوتی ہے لیکن اس کے پاس کھلے نہیں ریال نہیں ہوتے، تو آپ وہاں کارڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی شکل پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اگلا بندہ کہے کہ میرے پاس تو نقدی کی صورت موجود نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو آپ مجھے کارڈ دے دیتے، تو کارڈ یعنی بینک کا کارڈ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ مالی منصوبہ بندی بھی کریں، آمد و رفت، کھانے اور تحائف کے لیے بجٹ مختص کریں، یہ بات بہت ضروری ہے۔ ہنگامی حالات کے لیے بھی کچھ رقم محفوظ رکھیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لمبا سفر ہے تو اس لیے اضافی رقم بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، جس کو ایمرجنسی رقم آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ موبائل نمبر، مقامی سم کارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور یا پھر جو باہر سے آ رہے ہیں تو ان کو بین الاقوامی رومنگ کو فعال کرنے کی تصدیق کرنی چاہیے۔ ایسے رابطے کے جو ایپس ہیں وہ ایپس بھی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے، جیسے اہل خانہ سے ملاقات کرنی ہے تو وہ بھی ایپس ہے، جیسے واٹس ایپ ہے یا ایمو ہے یا جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ ایپ بھی آپ کے موبائل کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ موبائل چارجر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور پاور بینک بھی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ موبائل کی اگر چارجنگ ختم ہو جائے، آپ سفر کے اندر ہیں، چل رہے ہیں، تو آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایسے ہی اہم ڈاکومنٹس بھی اپنے پاس رکھیں، پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ پرنٹ شدہ نسخہ الگ بیگ میں رکھیں۔ مکہ اور مقدس مقامات کا نقشہ وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، حرم کہاں پہ ہے، مینا کہاں پہ ہے، عرفات کہاں پہ ہے، مزدلفہ کہاں پہ ہے۔ قریبی طبی مراکز جو ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جہاں پہ کیمپ پہ ٹھہریں گے پہلے پوچھ لیں کہ طبی مراکز کہاں پہ ہیں، جو ڈسپینسریز ہوتی ہیں وہ کدھر ہیں۔ ایسے ہی ملک میں جو ایمرجنسی کے نمبر ہیں سعودیہ میں وہ بھی آپ کو ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ ایمبولینس کے لیے 997، پولیس کے لیے 999 یعنی 999، اور سول ڈیفنس کے لیے 998 یعنی 998، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ ضروری اشیاء کی فہرست بنا لیں اور سفر سے پہلے اس کا جائزہ اچھی طریقے سے آپ لے لیں۔ اور اس میں ڈیجیٹل میڈیا، اس سے بھی آپ مستفید ہوں لازمی طور پہ، جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ مرکزی آپ نے سفری بیگ تیار کرنا ہے، اس میں آپ کے سارا سامان ہونا چاہیے جو آپ کے استعمال میں ہے، سائز درمیانہ ہو، کوئی بہت بڑا نہ ہو، ہاں جی، اور ایسے کوشش کریں بیگ کے نیچے پہیے لگے ہوں تاکہ آپ کو اٹھانا نہ پڑے۔ ایک چھوٹا سا ہلکا سا بیگ بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ ایسے ہی بیگ کمر کے لیے لیں وہی جو آرام دہ ہو۔ احرام کے کپڑے میں نے آپ حضرات کو بتلا دیے، روزمرہ کے کپڑے آپ کو گرم موسم کے مطابق ہلکے پھلکے آپ کو جو ہے نا وہ سوتی کے کپڑے لینے چاہیے، نہ کہ آپ کو موٹے کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ ایسے ہی سفر کی مدت کے لحاظ سے مناسب مقدار میں سوتی اندرونی لباس ہمراہ ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ وزن کم رکھنے کے لیے ضرورت پڑنے پر دھویا جا سکتا ہے۔
अच्छा, हल्की जैकेट अगर सर्दी हो जाए, अगर आप एसी बर्दाश्त नहीं कर सकते और एलर्जी है, आप अपने कैंप के अंदर रहकर भी ये जैकेट पहन सकते हैं। ऐसे ही आरामदेह जूता, चप्पल होनी चाहिए, इजाफी मोजे होने चाहिए। ज़ाती सफाई में टूथब्रश आपका ज़ाती हो, टूथपेस्ट भी हो, टूथपेस्ट लाजमी साथ लेकर जाएं। छोटा साइज का साबुन भी हो, कहीं पर भी काम आ सकता है। हाथों के लिए जरासीम कुश जो है वो मट्टी हो या सैनिटाइजर हो, बालों के लिए कंघी हो या बुरश हो, छोटा या हाँ जी बड़ा, जिस तरह भी आपको मुनासिब लगता है, वो तौलिया हो। और रेजर्स मर्द हजरात अपने साथ ले जाएं ताकि अपने बालों को कटवा सकें। खुश्की से बचने के लिए मॉइस्चराइजर क्रीम जो है वो साथ लेकर जाएं। टिश्यू पेपर ये आपके साथ होना चाहिए। और ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पानी की बोतल हमेशा आपके साथ होनी चाहिए और वो भरी हुई होनी चाहिए। और छोटा पोर्टेबल पंखा, जो छोटे पंखे होते हैं, वो भी आपके साथ हो तो बहुत अच्छी बात है। सूरज की छांव से आपने बचना है। हल्की फुल्की जो है वो नमाज की चटाई यानी जहाँ नमाज भी अपने साथ रखनी है। छोटा कुरान मजीद साथ ले लें या फिर मोबाइल पर तो कुरान पढ़ेंगे तो उसकी बैटरी जल्दी ख़त्म होगी, तो इसलिए बेहतर ये है कि छोटा कुरान मजीद अपने साथ रखें। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ऐसी टिकट या आपके पास तस्रीह होगी, तस्रीह आप अपने पास जो है वो इस हालत में रखें कि वो मतलब प्रिंट हो। मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, हेडफोन और बिजली का यूनिवर्सल अडाप्टर अगर ज़रूरत हो ये अपने पास रखें, ये मैं पहले बतला चुका। हल्की फुल्की गज़ा खाएं। चॉकलेट्स, छोटी टॉफ़ियाँ सफ़र के दौरान तवानाई को कम करती हैं, इसलिए चॉकलेट्स और छोटी टॉफ़ियाँ सफ़र के दौरान तवानाई फराहम करती हैं, लेकिन क्या है कि ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करते हैं, इसलिए इनसे बचा जाना चाहिए। हेल्थी फूड जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे ही वज़न को हद्दुल इम्कान कोशिश करें, ये मैं पहले आपको बता चुका। हंगामी हालात के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और ये छठा यूनिट है, हज के दौरान माली मनसूबाबंदी आपको करना चाहिए। जो आप अपने साथ लेकर अमाउंट जाएंगे, उस अमाउंट को अच्छे तरीके से वाइजली उसको जो है आपने खर्च करना है। चूँकि रिहाइश, खाना, नक़ल व हरकत सब तो आपको मिल जाएंगे शिरके की तरफ से इंशाअल्लाह, उसके लिए आपने पहले पे कर दिया है। लेकिन इसके अलावा जो भी आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी मनसूबाबंदी करके लाजमी तौर पर जाएँ। इब्तिदाई बजट तैयार करें कि मुंदरजा झैल चीज़ों की बुनियाद पर सफ़र की मजमूई लागत का तयन भी करें। यानी हज काफिला या कंपनी की फ़ीस जो आप दे चुके, टिकट है, वीज़ा, इंतज़ामी और रिहायशी, सब इसमें ज़ाती अखराजात आपके आ जाएंगे अगर कुछ आप वहाँ से ख़रीदना चाहते हैं तो। और इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा। जैसे आपको यहाँ से लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह वापस भी आपको वहीं पर ही लेकर आएंगे। गैर मोतबर दुकानदारों से लेन देन से बचें। एटीएम मशीनों में बैंक कार्ड इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें, यह ज़रूरी। तहाइफ अगर ख़रीदना चाहते हैं तो मुनासिब कीमतों के लिए मुकामी बाज़ारों में ख़रीदारी करें। ख़रीदारी से पहले कीमतों का मुआवजा ज़रूरी तौर पर करें ताकि कीमत ज़्यादा अदा ना करनी पड़े। फजूल खर्ची से भी बचें, क्योंकि फजूल खर्ची के मुतालिक फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, और शैतान के भाई हैं। अगर कोई शख्स हज के मैदान में, हज के सफ़र में फजूल खर्ची करता है, गोया कि वो अल्लाह की मासियत करता है, और जो अल्लाह की मासियत करता है वो शख्स गुनाहों से पाक वापस नहीं लौट सकता, जैसा कि हदीस के अंदर मौजूद है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों, सेशन अगला है, ये 7वां यूनिट है, नफ्सियाती और जज्बाती तैयारी। ये भी आप रखें। जिस्मानी तौर पर अगर इबादत के लिए जिस्मानी तौर पर जिस्म, यानी इबादत के लिए अगर जिस्म तैयार नहीं है, जिस्मानी तौर पे आप तैयार नहीं या रूहानी तौर पर तैयार नहीं, तो ये इबादत नहीं हो सकेगी। ये बहुत मेहनत तलब ये इबादत है। रियाकारी से बचें, अपनी नीयत को खालिस रखें, रियाकारी से बचें। सब्र रखें और सब्र पर इनाम पर गौर करें। मुस्बत सोच रखें, खौफ से निजात हासिल करें। ऐसे ही हक़ाइक़ को तस्लीम करें।
जो भी यानी आप हज के दौरान कोई मुश्किल आती है उसको समझें, नरमी और लचक दिखलाइए। ऐसे दुआ की आदत डालें, खुशू खुदू अपने दिल के अंदर लाएं, जज्बाती अलविदा, रूहानी राब्ता, आला मकसद पर गौर व फिक्र करें। ऐसी रश का सामना, भीड़ भाड़ हो तो सब्र सुकून के साथ जो है आप इनका मुकाबला कीजिए। थकावट को समझें कि थकावट आपको इबादत की वजह से हो गई है, तो थकावट को भी समझे। तनाज़ात का जो हल है वो भी आपने खामोशी के साथ करना। गहरी सांस लें ताकि आप पुरसकून रहें। गौर व फिक्र करें कि आप हज के लिए आए हैं तो हज का क्या मकसद है, इसके ऊपर भी गौर करना है। इबादत में मशगूल रहना है, मुसलसल आपने इस्तिग़फ़ार करते रहना है और गुस्सा नहीं करना, तनाव में नहीं आना नफ्सियाती थकावट की वजह से। अहले खाना से राब्ता लाजमी तौर पे आपने रखना है और ऐसे ही आपने लुत्फ़ उठाना है। इस इबादत के अंदर आपने खूब लुत्फ़ उठाना है कि मैं अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ हूँ, अल्लाह ने मुझे चुना है, मैं अल्लाह के चुनिंदा बंदों में से हूँ, लिहाजा मुझे इससे लुत्फ़ उठाना है, इसको बार नहीं समझना। ऐसे तकवा इख्तियार करना है, क्योंकि तकवे के बिना तो कोई इबादत कबूल होती नहीं है। सब्र करना है, इनकिसारी है, ज़ाती सफाई का ख्याल रखना है, हुस्न सलूक से पेश आना है, झगड़े से बचना है, एक दूसरे से ताउन करना है। जो इहराम में ममनू चीज़ें हैं जैसे खुशबू लगाना है, बाल काटना है, इनसे आपने रुकना है और वक़ार सकून के साथ आपने रहना है। जिक्र और दुआ आपने करते रहना है। ऐसे ही दूसरों का एहतराम करना है, खुशू के साथ सबके लिए अपनी दुआएं करनी है और मशगूलियत से बचना है, गैर ज़रूरी जो होती हैं। धिक्कम पेल से आपने बचना है, हिदायत की पैरवी करनी है, इखलास, नीयत में इखलास लाना है। ये चीज़ें मेरे भाइयों आप हजरात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही वक़्त की पाबंदी हाजियों के उसमें आती है, अखलाक के अंदर आती है। फिजाई दरवाज़ा, यानी जब आप हज पर तशरीफ लाते हैं तो सबसे पहले आप कहाँ पर आते हैं? एयरपोर्ट के ऊपर। जो खारजी हैं, जो दाखिली हैं, वो भी कुछ बहुत सारे शिरके ऐसे हैं जो जहाज़ों पर लेकर जाते हैं, तो ये उनके मुतालिक कुछ अहम चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि इस मरहले में हाजी का सफ़र किस तरह हो, क्या वो करे ताकि हाँ जी उसका सफ़र बेहतर हो, उसे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये तरबियती मवाद का खाका आपके सामने है। परवाज़ की आमद, सेहत का मुआयना करना है, पासपोर्ट कंट्रोलर के पास होना चाहिए, फिर कस्टम से अगर कोई चीज़ पास करवानी है, फिर जमा होने की जगह और रिहाइश का इंतज़ाम, फिर सबसे आखिर में बसों तक पहुँचने का मरहला। ये सारी चीज़ें आपके इल्म में होनी चाहिए। ये एयरपोर्ट्स हैं, लोग आ जाते हैं एयरपोर्टों के ऊपर और फिर यहाँ से ये सारी चीज़ें इनको मलहूज़ खातर जो है वो रखना होती। और इसी तरह परवाज़ जो है जहाज़ की, उसका भी ख्याल रखें, उसके टाइम का ख्याल रखें कि किस वक्त परवाज़ है, कहीं आप चूक ना जाएं, कहीं आप रह ना जाएं। और अगर कोई आदमी ज़रूरत उसको है आपकी, अगर कोई शख्स रास्ता भूला हुआ है या आपसे कुछ चाहता है तो आप उसको रास्ता बतलाइए, उसको समझाइए कि जो है ये काम इस तरह होगा। चूँकि लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो इसलिए उनकी हेल्प करना भी दूसरे हाजी के ऊपर ज़रूरी है। और अगर आप उनमें से हैं जिनको पता नहीं चलता तो वहाँ पर खड़े रहने वाले जो लोग हैं उनसे आप क्या करें, उनसे आप जो है वो रहनुमाई लें, उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये मामला है मेरे साथ, तो इसको मैं कैसे हल करूं। तो ये कुछ आम चीज़ें हैं, लेकिन बाज़ लोगों के लिए वाक़तन ये कुछ ख़ास भी हैं, क्योंकि हर आदमी जो है वो एक जैसा नहीं होता। जो ममनुआ अशिया हैं वो अपने साथ बिल्कुल ना रखें, जैसे शराब और तमाम नशा आवर चीज़ें। ऐसी गैर मजाज मीडिया मवाद जिनके ऊपर पाबंदी होती है या गैर अखलाकी मवाद है वो भी साथ ना रखें। तमाम किस्म के बरकी चीज़ें जो करंट, जैसे पावर बैंक है, इस तरह की चीज़ें अपने साथ ना रखें। ना ही आप लेज़र साथ रखें, ये चीज़ें ममनू होती हैं, इनको अपने साथ ना रखें। ऐसी आतिशबाजी के
چیزیں ہیں، سننے والے جو آلات ہیں، اور ایسے ہی سپیڈ رڈار ڈیٹیکٹر ہیں، یا آنسو بہنے والے مواد، یعنی ایسی گیس جو آنکھوں میں جاتی ہے، اور اسے ایسے آلات جو خفیہ کیمرے ہوتے ہیں جیسے قلم میں لگا ہے یا کسی چیز میں لگا ہے، وہ بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ چبانے والے تمباکو بھی ساتھ نہیں رکھتے، جنسی آلات یا غیر رجسٹر جنسی ادویات وہ بھی آپ ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ایسے ہی جن پھلوں سے نشہ آتا ہے وہ بھی آپ ساتھ نہیں رکھتے، اور یہ جو گری ہوتی ہے اس کا پاؤڈر یا اس کا پودا وہ بھی آپ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، اور ایسے ہی جیلی کرنسی بھی آپ اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ ان کی ممانعت ہے، یہ عموماً بھی ایک مسلمان کے شان شان اور اس کے اخلاق کے بالکل یہ چیز خلاف ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھے، ان کی تجارت کرے یا ان کو سیل آؤٹ کرے، یہ اس کے لیے اس کے بھی خلاف ہے۔ تو اس کے علاوہ حال کے اندر موجود سہولتیں جو ہوتی ہیں، جہاں پہ آپ ایئرپورٹ میں آ کے انتظار کرتے ہیں، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہیں، واش روم بھی ہوتی ہیں، انٹرنیٹ، جو لوگ پہلی بار آ رہے ہیں ظاہر ہے یہ تو ان کے لیے تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں ان کو جاننا، لیکن جو حضرات یعنی پہلے سفر کر چکے ہیں فضائی سفر، تو ان کے لیے اس کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ یہ دیکھیے جب حاجی حضرات آتے ہیں تو مملکہ کی طرف سے ماشاءاللہ کس طرح ان کو ہدیہ اور گفٹ پیش کیا جاتا ہے، ان کا ویلکم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، مملکہ کو اور اس مملکہ کے تمام منتظمین کو جو حاجیوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو ابھی میں کچھ دیر پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ یہ سیکورٹی فورسز ہیں جو کہ ہماری خدمت میں مشغول رہتی ہیں، ان کا کہنا ماننا، جس طرف یہ آپ گائیڈ کریں اسی طرف ہی جانا، یہ بھی انتہائی جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ حج کے سمجھ لیجئے کہ حج کے یعنی آپ کے فروض میں سے یہ آپ کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے جس کو آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ ایسے ہی حجاج حال تک پہنچنے کے مراحل، یعنی جہاں پہ بورڈنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ تو اگرچہ متعلق نہیں ہیں، لیکن دوسرے حضرات اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ماسک کا استعمال ہے، اور یہاں پہ ویریفیکیشن ہو رہی ہے، میڈیکل چیک اپ بھی ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں آپ کے ساتھ تو آپ نے تعاون کرنا ہے۔ میڈیکل چیک اپ ہے، ریسٹ ایریا ہے اور واش روم ہے، یہ ایئرپورٹ پہ میسر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہ طبی معائنہ ہے، یہ بھی کروانا ہوگا۔ جو اہم چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ یہ کسٹم کے متعلق کچھ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو کچھ چیزیں لانی ہے تو کسٹم سے آپ رابطہ کر کے، تو کسٹم جو ہے وہ کسٹم کو ان کی فیس پے کر کے وہ چیزیں آپ مملکہ کے اندر لا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں میں تھوڑی دیر پہلے ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ بھی ویلکم کیا جا رہا ہے حجاج کرام کو گروپ کی شکل میں جو آتے ہیں۔ یہ بس ہے اور لسٹ بنائی جاتی ہے، لسٹ کے اندر پھر چیک اپ ہوتا ہے، اور یہ چیک اپ جو ہے وہ یعنی چیک کر کے آپ کا تصویر نمبر دیکھ کر پھر آپ کو بسوں کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ پاسپورٹ کا مرحلہ ہے، سامان وصولی کا مرحلہ، کسٹم کا مرحلہ، یہ ساری آپ کو میڈیکل چیک اپ کا مرحلہ، یہ ساری چیزیں ابھی میں آپ کو بتلا چکا ہوں۔ یہ مرحلے سارے کے سارے ایئرپورٹ پر جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ یہ پرواز کے متعلق چیزیں ہیں، آرام سے بیٹھیں، ہاں جی، اپنی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ بیلٹ لگا کر بیٹھیں، اور اگر ماسک ہے تو ماسک بھی لگا کر بیٹھیے۔ پرواز کا پہنچنا، میڈیکل چیک اپ والا عملہ آپ کا استقبال کرے گا، ان سے تعاون کیجیے۔ امیگریشن اور پاسپورٹ کنٹرولر عملے سے بھی آپ تعاون کیجیے۔ سیکورٹی عملہ ہوتا ہے، ان سے بھی آپ تعاون کیجیے، وہ جو جانچ پڑتال کرتے ہیں
تو وہ بھی آپ جانچ پڑتال کیجیے اچھے طریقے سے. اور ایسے ہی جو کمپنی کا ایجنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ رابطہ رکھیں. ان کا موبائل نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے. انہیں اپنی مشکل اور پریشانی کے متعلق بتلائیں. ایسے ہی جو آپ کا لیگیج ہے اور آپ کا بیگ ہے وہ اپنا ہی اٹھائیے, خیال سے اٹھائیے, دیکھ کے کہ کہیں کسی اور کا نہ ہو. اور عملہ حاجیوں کی خدمت کے لیے اور مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں, آپ ان کو کہیں وہ آپ کو ٹرالی کے اوپر رکھ دیں گے. ایسے ہی بسوں کی تنظیم کا عملہ بھی ہوتا ہے. سیکیورٹی اور نظام قائم کرنے والے اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں کا عملہ بھی ہوتا ہے. آپ ان سے رابطہ کر کے پوچھ کے تو آپ اپنے اس سفر کو بہتر بنا سکتے ہیں. بسیں ہوتی ہیں ان کے نمبر نوٹ کریں, ان کے ڈرائیور کا نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور جو ایجنٹ ہیں ان کا بھی نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ چیزیں عموماً جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں, لیکن بعض حضرات کے لیے بتلانا ضروری ہوتا ہے. بعض کے لیے اس میں یاد دہانی بھی ہوتی ہے. سیٹیں رکھی ہوتی ہیں, اس کے اوپر سکون سے آرام سے بیٹھیے. بعض لوگ جو ہے وہ اپنے پاؤں سیٹوں کے اوپر رکھ لیتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں. یہ ادب کے خلاف ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ ہر ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو وزارت صحت کی طرف سے, منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے آپ کو چھوٹے چھوٹے کاؤنٹر مل جائیں گے. وہاں پر جو ہے آپ کی صحت کی جانچ ہوگی, آپ کی صحت کو دیکھا جائے گا. اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہاں سے بھی آپ دوائی لے سکتے ہیں. یہاں پر ٹیسٹ کی بھی صورت موجود ہوتی ہے, دوائی کی صورت بھی موجود ہوتی ہے. آپ دوائی بھی لے سکتے ہیں اور اپنا ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں. حجاج کے لیے پاسپورٹ کا مرحلہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے. یہ مرحلہ جو مملکہ سے باہر اپنے ملکوں سے آ رہے ہیں یا ان کے لیے ہے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے. تو اس میں جو چیزیں آپ حضرات کے لیے ہیں وہی صرف جو ہے وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ. یہ ماشاءاللہ حجاج کرام کی خدمت ہو رہی ہے. ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے. یہ گروپ بندی آپ کی ہو جائے گی, نماز کی جگہ بتلا دی جائے گی, اور جو بنیادی چیزیں ہوں گی. اچھا, یہ خدمت الاتصالات ہے. کمپنیاں باہر سے آنے والے لوگوں کو سمیں دیتی ہیں. جو یہاں سے لوکل جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے پاس اپنی سمیں موجود ہوتی ہیں, اگر نہیں ہے تو وہ سم میں خرید لیں. یہ گروپ بندی ہو رہی ہے, لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے مختلف گروپوں کے اندر, اور پھر ان کو بسوں کے اندر بٹھایا جائے گا. سفر حج کا زمینی راستہ, یہ اب جو زمین سے آنے والے لوگ ہیں, جیسے کہ سعودیہ کو لگنے والے کچھ ممالک ہیں, ان کی سرحد لگتی ہے, تو یہ لوگ بسوں کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں, اور یہ ان کے لیے رہنمائی ہے. جیسے ہم یہاں سے جائیں گے تو ہم بسوں سے ہی جائیں گے انشاءاللہ العظیم. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. حاجی کا سفر, بس کا زمینی راستے پر پہنچنا, طبی معائنہ, پاسپورٹ, کسٹم, بہترین انداز میں گروپ بندی, بسوں میں منتقلی اور سرحدی استقبال. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ العظیم, دیکھیے کتنی اچھی ماشاءاللہ خوبصورت بس ہے. اس کے ذریعے جو ہے وہ حاجیوں کو منتقل کیا جاتا ہے. بائی دا وے یہ سٹی بس ہے, یہ سٹی بس ہے. یہ کدئی پہ کھڑی ہوتی ہے اور یہ پھر کدئی سے آپ کو حرم میں لے کر جاتی ہے. یہ شرکے والے آپ کو اس کی ٹکٹ دیں گے تو وہ ٹکٹ آپ دکھا کے کدئی سے حرم جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. آپ کو ان کے لیے علیحدہ سے پے نہیں کرنا ہوتا. آپ کو جو ٹکٹ دی جاتی ہے وہ ٹکٹ پیڈ ہوتی ہے. آپ کو جو ٹکٹ ملے گی ٹرین کی ہو یا بسوں کی ہو وہ پیڈ ہوں گے. آپ ان کو اپنے پاس رکھیے گا. ان کو جب اپنے پاس رکھیں گے تو جہاں پر بھی آپ کو سفر کرنا ہو اس کو نکال کے دکھا سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو بسیں ہیں یہ کدئی میں کھڑی ہوئی ہیں, اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ٹکٹ, چھوٹی سی ٹکٹ ہوتی ہے وہ آپ کو پیش کرنی ہوتی ہے. بس اوقات یہ بیلٹ بھی دے دیتے ہیں
بیلٹ پہننے والے بھی ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو آپ کا جو شرکہ ہے حج کا وہ مہیا کرے گا۔ ایسے ہی یہ جو سمندر سے لوگ آتے ہیں بحری، یہ ان کے لیے کچھ رہنمائی ہے کہ وہ کس طرح آئیں، کیا کیا چیز اپنے ساتھ لائیں، چونکہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے اور اس کے وہ پینے سے، ہاں جی، وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، پینے سے کئی بیماریاں جو ہے وہ لگ جاتی ہیں، تو اس لیے یہ ان کے لیے کچھ ہدایات ہیں، ہم ان میں شامل نہیں ہوتے چونکہ یہ سمندر سے آنے والے حاجی تھے۔ دیکھیں یہ سمندر ہے، ایک زمانہ تھا لوگ آتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، کئی ایام جو ہے وہ سمندر کے اندر گزار کے، اب اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم جہازوں پہ بیٹھتے ہیں، جو لوکل یہاں سے جانے والے ہیں وہ کتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں مکہ میں۔ دیکھیے یہ لوگ جو ہے وہ بحری جہاز کے ذریعے آئے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ آج کل بحری جہاز ہمارے ملکوں سے تو نہیں آتے، دیگر ملکوں سے آتے ہوں گے، ہمارے ملکوں سے جو ہے وہ نہیں آتے، یعنی ہماری زبان میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جہاز جتنے بھی ہیں، یہ دیکھیں یہ بسیں ہوتی ہیں شرکوں کی کتنی ساری ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں، ان بسوں پر جو ہے وہ اللہ کے مہمان، اللہ کے حاجی، ہاں جی، وہ سفر کرتے ہیں۔ ٹرین ہے، حرمین ٹرین ہے، اس میں بھی جو ہے وہ سفر کیا جاتا ہے مینا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات، اس ٹرین کے اوپر انشاءاللہ اس کی ٹکٹ بھی آپ کو شرکے والے مہیا کریں گے۔ یہ جی یہ ٹرینیں ہیں، ان ٹرینوں کے ذریعے آپ بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ اس فاصلے کو طے کریں گے۔ اس کے لیے ایک بیلٹ ہوتا ہے، وہ بیلٹ آپ کو دیا جائے گا، وہ بیلٹ آپ پہنیں گے، وہ بیلٹ پہننے کے بعد آپ جو ہے وہ ٹرین کے اندر سوار ہو سکتے ہیں، بیلٹ کے بغیر نہیں سوار ہو سکتے۔ یہ بیلٹ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ شرکے والے مہیا کریں گے۔ نسخ اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے سفر کی بکنگ کا عملی طریقہ، آپ اس کی یعنی بکنگ خود بھی کر سکتے ہیں، اس ٹرین کی بکنگ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو شرکہ صفال مشار کی طرف سے جو ہے وہ دے دیا جائے گا، بیلٹ دے دیا جائے گا، ٹکٹ دے دی جائے گی انشاءاللہ۔ جو ہی آپ پہنچیں گے اپنے کیمپ میں مینا میں، تو وہاں پر جو ہے آپ کو، یہ عرفات ہے، دیکھ لیجیے عرفات، اچھا یہ جبل رحمت ہے، اس کے اوپر لوگ چڑھتے ہیں، یہ چڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لوگ بڑی مشقت اٹھا کر، پریشان ہو کر تو یہاں پہ جاتے ہیں۔ یہ مینا کی تصویر آ گئی، ماشاءاللہ سارے کیمپ لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ انشاءاللہ ندیم نکلنے والے ہیں، کل یا پرسوں نکل جائیں گے، تو دیکھیے گا مینا بھی، عرفات بھی۔ اللہ ہی آپ لوگ بڑے ہی اللہ کے مہمان اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے اس سفر کے لیے چن لیا۔ حاجی کے لیے دستیاب رہائش کی اقسام ہیں، تو آپ کو مینا میں بھی رہائش ملے گی، آپ کو عرفات میں بھی رہائش ملے گی، مزدلفہ کے اندر بھی آپ کو رہائش ملے گی۔ شرکہ صفال مشاعر کا نظام بہت اچھا ہوتا ہے، بہت قریب قریب ہوتا ہے ان کی رہائشیں، اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایسے ہی جو ہے آپ کو رہائش بھی ہر جگہ پر دیتے ہیں، اور سنت کے مطابق سنت کے مطابق جو ہے اسی طرح یہ آپ کو انشاءاللہ حج کروائیں گے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ کچھ آپ کی سلامتی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ایمرجنسی سے آپ کو کس طرح جو ہے وہ نمٹنا ہے، رہائش میں سلامتی اور تحفظ کا کس طرح آپ نے خیال رکھنا ہے، رہائش میں سلامتی اور تحفظ کے اقدامات آپ کو کرنا ہے، اپنی ذاتی سلامتی، ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے، اور ایسے ہی مناسک کو آسانی اور سہولت کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ہے، یعنی مشقت نہیں اٹھانی، جہاں پہ مشقت ہے وہاں پہ آپ نے اس کو کم کر دینا۔
یہاں سے جو ہے وہ مناسک حج شروع ہو رہے ہیں. دیکھیں بیت اللہ ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں یہاں پہ، طواف کرتے ہیں، اور پھر جو ہے سعی، احرام پہنیں گے آپ، یہ ترتیب وار ہے. پھر مسجد حرام کا طواف کریں گے، سعی کریں گے. یوم ترویہ ہے، یہ بہت اہم ہے میرے بھائیو، ذرا توجہ کیجیے. یوم ترویہ کو آپ احرام باندھیں گے. پھر یوم عرفہ میں 9 ذی الحجہ کو پہنچیں گے. پھر ایام تشریق گزاریں گے. قربانی کا دن ہے، مزدلفہ ہے. یوم عرفہ کے بعد مزدلفہ آئیں گے. مزدلفہ کے بعد پھر قربانی کریں گے. قربانی کے بعد پھر ایام تشریق ہوگا. یہ 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح ترتیب کے ساتھ آپ آئیں گے. مسجد حرام میں داخل ہونا صبر کے ساتھ، ہاں جی، دعا پڑھتے ہوئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھتے ہوئے داخل ہوں گے. 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے. یہ بیت اللہ ہے. اور لوگوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے کہ بیت اللہ کو دیکھتے ہی پہلی نگاہ جب پڑتی ہے تو کوئی دعا مانگے قبول ہوتی ہے. ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. یہ سعی ہے، جہاں پہ سعی کی جاتی ہے. یہاں پہ سبز رنگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ مرد حضرات بھاگیں گے، عورتیں آہستہ چلیں گی. لیکن اگر رش ہو، زحمہ ہو، تو پھر بہت کم مقدار کے اندر آپ بھاگیں گے، بہت زیادہ تیز نہیں بھاگیں گے. ایسے ہی مینا کی ابتدا ہے، مینا میدان کی انتہا ہے. یہ بھی سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. بورڈ، بہت بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں. ان بورڈوں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. تو آپ کو پتہ رہے گا کہ میں مینا میں ہوں، مزدلفہ میں ہوں، عرفات میں ہوں، کہاں پر ہوں. تو ان بورڈوں کو بھی دیکھیے گا. یہ عرفات کا میدان ہے، لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں. عرفات میں آپ نے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں، سستی نہیں کرنی. یہ زندگی میں ہو سکتا ہے پھر آپ کو یہ دن کبھی بھی نہ آئے، کبھی بھی نہ آئے. تو اس لیے اپنے وقت کو قیمتی جانیں، اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں. اللہ نے جو آپ کو موقع دیا ہے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھائیں. کتنے بوڑھے ہیں، کتنے نوجوان ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ جمرے کو کنکریاں مار رہے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ یوم العید یعنی عید والے دن جو جمرہ عقبہ ہے، بڑے والا جو ہے بیت اللہ کی طرف والا، آپ نے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے. اور باقی ایام میں آپ نے تینوں کو مارنی، تینوں جمروں کو کنکریاں مارنی. جب آپ کنکری اور رمی کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سر کے سارے بالوں کو منڈوا دینا ہے. کیونکہ آپ نے پہلے عمرہ کیا تھا تو اس عمرے کے اندر آپ نے کیا کیا تھا، بالوں کو کٹوایا تھا. اب چونکہ آپ نے رمی کر لی ہے، رمی یعنی 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کے بالوں کو منڈوا دینا ہے. یہ کام آپ کو لازمی اور ضروری کرنا ہے. طواف کے دوران بھیڑ بھاڑ سے آپ نے بچنا ہے، دھکم پیل سے بچنا ہے، دھکے نہیں دینے. ایام تشریق میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ رمی کرنی ہے. جو آپ میں سے ساتھی 12 تاریخ کو واپس آنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مینا کو مغرب سے پہلے پہلے ترک کر دیں، چھوڑ دیں. مینا کو مغرب ہونے سے پہلے پہلے چھوڑ دیں، اس لیے کہ اگر آپ کو سورج غروب مینا میں ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو 13 ذی الحجہ کی بھی کنکریاں مارنی پڑیں گی. نہیں ماریں گے تو پھر آپ کو جو ہے آپ کے اوپر دم واجب آئے گا. اس لیے اس بات کو غور سے سن لیجئے. حاجی کے تجربے کو مؤثر بنانے کے مراحل کیا ہیں؟ حاجی کے پہنچنے سے پہلے کے تجربے کو مؤثر بنانا، مکہ مکرمہ میں حاجی کے تجربے کو مؤثر بنانا، ایسے مدینہ میں، اور رخصت ہونے کے بعد. یہ چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. اور سب سے آخر میں جب سارا حج ہو جائے گا، سب سے آخر میں آپ کو طواف وداع کرنا ہوگا. سب سے آخر میں آپ کو طواف وداع، طواف قدوم کیا یا عمرہ کیا آپ نے، پھر اس کے بعد طواف افاضہ کیا جو کہ عید والے دن ہوگا.
اور سب سے آخر میں آپ کو طواف وداع کرنا ہے. طواف وداع واجب ہے، ضروری ہے، اس لیے آپ جو ہے وہ ہاں یہ آپ نے دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ کچھ مقدسات ہیں، کچھ مقدس جگہیں ہیں، جیسا کہ یہ غلاف کعبہ بنانے کی ایک فیکٹری ہے، آپ وہاں کو وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایسے جو میوزیم ہے وہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ گزارشات تھیں. پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں بھی آپ جا سکتے ہیں. یہاں پر ایک نماز پڑھنا 1000 نماز کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں قبر کے سامنے آ کر. ہاں جی، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج سکتے ہیں. مدینہ میں جو زیارات ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ احد کا میدان ہے، آپ احد کے میدان میں بھی جا سکتے ہیں. یہ جنت البقیع ہے، تو آپ ان کا وزٹ کر سکتے ہیں واپسی کے اوپر. جب آپ حج سے واپس لوٹیں گے تو مدینہ سے ہوتے ہوئے آپ واپس آئیں گے تو ان کا آپ جو ہے وہ یہ حج اور عمرے کے اندر تو شامل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان کا وزٹ کرنا چاہتا ہے، زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. بعض لوگ بدر میں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی کفار اور مومنین کے درمیان، مشرکین اور مومنین کے درمیان، تو لوگ وہاں پر بھی جاتے ہیں. تو اگر کوئی آپ میں سے ساتھی وہاں پر جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. یہ آج کا لیکچر تھا. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا، توجہ سے سنا ہوگا. ہماری یہ آخری نشست تھی، 3 نشستیں ٹوٹل تھیں، آج کی آخری نشست تھی جو کہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول و منظور فرمائے، آپ خیر وفیت کے ساتھ جائیں اور خیر وفیت کے ساتھ ہی آپ واپس آئیں. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول و منظور فرمائے. تقبل اللہ منا منکم صالح الاعمال. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.